محنت کرنا اور ہارڈ ورک ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دیا ہوا ایک خاص تحفہ ہے۔ جو انسان محنت کرتا رہتا ہے اور ہمت نہیں ہارتا، وہ زندگی میں کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ ایک گاؤں میں جلال نامی ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹتا اور ان کو بیچ کر بڑی ہی مشکل سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا جس کا نام وسیم تھا، وہ اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ بہت محنتی لڑکا تھا اور زندگی میں بہت آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ ابا، ہم کب تک اس طرح لکڑیاں کاٹ کاٹ کے زندگی گزاریں گے؟ میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا، ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ غریب لوگ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح مر جاتے ہیں۔ یہی سوچ تو ابا ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، لیکن میں اس طرح نہیں سوچتا۔ کہنا کیا چاہتے ہو بیٹا؟ کھل کے بتاؤ۔ ابا، جو لکڑیاں کاٹ کاٹ کے ہم اتنے سالوں سے یہاں گاؤں میں بیچتے ہیں، کیوں نہ ہم شہر جا کے بیچا کریں تو ہمیں اس کا منافع زیادہ ہوگا۔ بیٹا، شہر وہ تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہاں تو ہم جیسے لوگ جا کے گم ہی جائیں، اور ہمارے ذمہ دار کو بھی یہ بات کچھ زیادہ اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ جو لکڑیاں ہم ذمہ دار کو جا کے بیچتے ہیں وہ آگے شہر میں جا کے بیچتا ہے۔ اگر ہم سیدھے ہی جا کے شہر میں وہ لکڑیاں بیچنا شروع کر دیں گے تو یہ بات ذمہ دار کو اچھی نہیں لگے گی۔ تو کیا مطلب ہے ابا، اب ذمہ دار کے ڈر سے ہم باسی روٹیاں کھاتے رہے ساری زندگی؟ مجھے ڈر نہیں لگتا، میں تو اپنی لکڑی شہر لے کے جاؤں گا، ذمہ دار نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ اس دن کے بعد سے وسیم نے اپنی لکڑیاں شہر جا کے بیچنا شروع کر دیں۔ ابھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے وسیم کو شہر میں لکڑی فروخت کرتے ہوئے کہ ذمہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا، اور اس نے وسیم کے ابا جلال کو اپنے پاس بلا لیا۔ جی جناب، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ کیا بات ہے جلال، آج کل تو اور تیرا بیٹا بڑی ہواؤں میں ہے۔ جی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ تیرا بیٹا جا کے میری لکڑیاں شہر میں بیچ رہا ہے اور مجھے بتایا تک نہیں۔ جی ذمہ دار صاحب، جو گاؤں میں ہم لوگ لکڑیاں بیچتے ہیں اس سے ہماری روٹی پوری نہیں ہوتی، اسی لیے میرے بیٹے نے کہا کہ میں شہر جا کے اپنی لکڑیاں بیچوں گا۔ تیری نسلیں ہمارا کھا کھا کے جوان ہوئی ہیں اور تو کہتا ہے تیری روٹی پوری نہیں ہوئی؟ اپنے بیٹے کو سمجھا، یہ میری تجھے پہلی اور آخری وارننگ ہے، اس کے بعد میں دوبارہ نہیں بولوں گا کہ وہ لکڑی شہر کے بجائے مجھے بیچے۔ جی جناب، آپ ناراض نہ ہو، میں اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہوں۔ بابا، اب دیکھنا بہت جلدی ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ کیا بات ہے بابا، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ بیٹا، آج مجھے ذمہ دار نے بلایا تھا، اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر آج کے بعد ہم نے شہر میں لکڑیاں بیچی تو وہ ہمارا دانا پانی بند کر دے گا۔ ابا، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہماری ساری زندگی 2 وقت کی روٹی پوری کرتے ہوئے گزر جائے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں جس راستے پہ چل پڑا ہوں میں واپس نہیں پلٹوں گا۔ بیٹا، ایک بار پھر سوچ لو، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، کہیں اور جا کے نہیں بس سکتے۔ بابا، فکر نہ کرو، میں ہوں نا، میں ذمہ دار کی جو حقیقت ہے وہ سب پہ عیاں کر دوں گا، اس طرح سارے گاؤں والے بھی ہمارا ساتھ دیں گے، آپ دیکھنا ایسا ہی ہوگا بابا۔ وسیم شہر میں جس جگہ لکڑی بیچنے جایا کرتا تھا، وہاں پہ ایک فیروز نامی شخص وسیم کی محنت اور لگن سے کافی متاثر تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی کمپنی جو فرنیچر بناتی تھی اس سے وسیم کی ملاقات کروا دی۔ جس سے بہت جلد وسیم اور اس کے گھر والوں کے حالات بدلنے لگے، جو کہ ذمہ دار کو بالکل بھی گوارا نہ تھا۔
جب وہ زبان سے جلال اور اس کے بیٹے وسیم کو نہ روک سکا تو اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک دن وسیم اپنے ابا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا کہ اس کو ایک خبر ملی۔ وسیم بھائی وہ جو ہمارا ٹرک شہر لکڑی بیچنے جا رہا تھا اس کو کسی نے آگ لگا دی ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہوا؟ وسیم بھائی وہ تقریباً 8 سے 10 لوگ تھے۔ ہم راستے میں کھانا کھانے کے لیے اترے تھے۔ ہم نے بڑی کوشش کی ٹرک بچانے کی، لیکن وہ لوگ آگ لگا کے بھاگ گئے۔ یقیناً یہ گھٹیا حرکت اس ذمہ دار کی ہے۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ وسیم بیٹا، جو بھی کرنا دیکھ بھال کے سمجھداری سے کرنا۔ ایک دفعہ تو ذمہ دار اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وسیم پھر بھی نہ رکا اور اس نے گاؤں کے کچھ بہادر نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ وہ ذمہ دار کی اس گھٹیا حرکت کو سب کے سامنے ڈسکلوز کر سکے۔ اس دن وسیم ٹرک لوڈ کروا کے ابھی روانہ کرنے ہی والا تھا کہ وسیم بھائی آپ کے ابا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، چلے جلدی سے گھر چلے میرے ساتھ۔ جیسے ہی وسیم اور اس کے لوگ کام چھوڑ کے گھر کی طرف بھاگے تو طاق میں بیٹھے ذمہ دار کے لوگوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ کیوں نہ ٹرک کو راستے میں جلانے کے بجائے یہیں جلا دیا جائے۔ اور جیسے ہی انہوں نے اپنی کارروائی شروع کی تو وسیم اور اس کے لوگ جو کہ کھیتوں کے پیچھے چھپے تھے باہر نکل آئے اور ذمہ دار کے لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور ان کی خوب دھلائی کی۔ اب سارا گاؤں وسیم کے ساتھ تھا اور ذمہ دار کو اپنی جان بچانے کے لیے گاؤں کو چھوڑنا پڑا۔ اب ہر طرف گاؤں میں خوشحالی ہی خوشحالی اور سکون تھا، کیونکہ اب گاؤں کا ذمہ دار وسیم تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کے کسی مقام پہ بھی ہمیں ہمت نہیں آنی چاہیے اور مشکلات کو دیکھ کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ لگن اور محنت اللہ کو بھی پسند ہے اور اس سے ہی ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں۔